السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نیا یوٹیوب چینل لانچ کیا ہے دوستو، آپ لوگوں کے لیے اسلامک ایس کے ٹی وی سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے انشاءاللہ۔ کہ ہم نے جو زندگی گزارنی ہے، اس پوری زندگی کو گزارتے ہوئے موت تک کا جو سفر ہے، اس میں ہر وقت، ہر سٹیج، ہر سچویشن میں ہم نے اللہ سے اچھا گمان رکھنا ہے۔ یہ ہمارا پہلا ٹارگٹ ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انا عند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں۔ یعنی اللہ نے یہ ہمیں چوائس دی ہوئی ہے کہ تم جیسا میرے بارے میں گمان رکھو گے میں ویسا ہی ہوں، جیسی سوچ میرے بارے میں رکھو گے میں ویسے ہی تمہارے ساتھ ڈیل کروں گا۔ تو یہ تو ابھی صرف ایک جنرل سی بات آ گئی اس حدیث میں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں۔ اور مسند احمد کی حدیث ہے، اس سے اگلا جو سٹیپ ہے وہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے حسن ظن پر کھرا اترتا ہوں، اب یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ جو چاہے میرے ساتھ گمان رکھے۔ اگلی سٹیج اللہ نے بتا دی کہ اگر تم مجھ سے حسن ظن رکھو گے، اچھا گمان رکھو گے، تو میری طرف سے یہ کمٹمنٹ ہے کہ میں تمہارے اچھے گمان کے اوپر پورا اتروں گا۔ اور پھر اللہ نے چوائس دے دی کہ اس کے بعد بھی یہ جانتے ہوئے بھی اب تمہاری اپنی چوائس ہے کہ تم میرے ساتھ اچھا گمان رکھتے ہو یا برا گمان رکھتے ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، اپنے آپ کو کیسے مولڈ کرنا ہے، اپنی پرسنالٹی کیسے ڈیولپ کرنی ہے، اللہ نے کسی پہ کوئی چیز انفورس نہیں کی۔ اللہ نے ساری خیر کی باتیں بتا دی اور اللہ نے ساری شر کی باتیں بتا دی کہ انسان کے لیے کس چیز میں خیر اور کس چیز میں شر ہے، اور پھر چوائس ہم پہ چھوڑ دی کہ اب یہ تمہارا اپنا فیصلہ ہے کہ تم اپنے لیے کیا پاتھ چوز کرتے ہو، کیا راستہ اختیار کرتے ہو۔ اللہ فورسفلی نہ تو آپ کو کبھی اچھائی کی طرف لے کر جائے گا اور نہ ہی فورسفلی اللہ آپ کو برائی کی طرف لے کر جائے گا۔ اللہ کی یہ سنت نہیں ہے، اللہ کا طریقہ یہ ہے، اللہ اچھائی اور برائی انسان کے سامنے رکھ دیتا ہے اور پھر چوائس اللہ جو ہے بندے پہ چھوڑ دیتا ہے۔ اب تمہارا اپنا فیصلہ ہے کہ تم نے اپنے لیے کیا چوز کرنا ہے۔ تو اب یہ ایک چیز پتہ لگی کہ حسن ظن کے بارے میں اللہ نے بتا دیا کہ اگر تم مجھ سے اچھا گمان رکھو گے تو میں تمہارے گمان کے مطابق پورا اتروں گا۔ پھر اللہ نے یہاں پہ کیا کہہ دیا کہ اب تمہاری مرضی ہے، تم کیا کرو۔ پھر اس سے اگلی سٹیج کیا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے اور ابن حبان میں بھی وہ روایت ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انا عند ظن عبدی بی ان ظن خیرا فلہ وان ظن شرا فلہ، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں۔ اب اگر میرا بندہ میرے بارے میں اچھا گمان رکھے گا تو میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا، اس کے ساتھ اچھا معاملہ کروں گا، اور اگر میرا بندہ میرے بارے میں برا گمان رکھے گا تو میں اس کے ساتھ برا معاملہ کروں گا، برا سلوک کروں گا۔ اب یہ اللہ نے بہت اوپن چوائس دے دی کہ بھئی دونوں راستے تمہارے سامنے ہیں، کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تم میرے بارے میں پرسیپشن پازیٹیو کرو، میرے بارے میں گمان اچھا رکھو، مجھ سے امید اچھی رکھو۔ جب تم میرے بارے میں پازیٹیو تھاٹس رکھو گے، پازیٹیو پرسیپشن رکھو گے، تو اللہ کی طرف سے کمٹمنٹ ہے کہ اللہ کہتا ہے میں تمہارے ساتھ اسی طریقے سے معاملہ کروں گا جو تمہاری ایکسپیکٹیشن ہے۔ لیکن اگر تم میرے بارے میں برا گمان رکھو گے تو پھر یاد رکھو کہ میرے ساتھ جب برا گمان رکھو گے تو میری طرف سے معاملہ بھی برا ہی ہوگا۔ اب یہ ایک پوائنٹ یہاں پہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، تو اگر انسان اللہ سے برا گمان رکھ رہا ہے تو اللہ اس سے برا کیوں کرے گا؟ تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ انسان کو پتہ ہے، ہر انسان کو پتہ ہے کہ بھی ایک بہت گہرا کھڈا ہے آگے، اور اس کو بتایا جائے کہ بھی اگر آپ گہرے کھڈے میں گرو گے تو آپ کو چوٹ لگے گی، آپ کی ٹانگیں ٹوٹ سکتی ہیں، آپ کی ہڈیاں ٹوٹ سکتی ہیں، آپ کی جو ہے وہ ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے، بہت گہرا کھڈا ہے آگے۔ اور انسان کو پتہ ہے کہ اس کے اندر گرنے کے بعد اس کو یہ سب تکالیف جو ہے اس کو ان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ جمپ مار دے اس کھڈے میں
اور وہ یہ کہ جی کہ میری امید یہ تھی کہ میں جمپ ماروں گا لیکن مجھے چوٹ نہیں لگے گی, مجھے خراش نہیں آئے گی. میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید میں چونکہ بڑا سٹرونگ ہوں تو میں اس کھڈے میں چھلانگ ماروں گا تو میں بچ جاؤں گا, اور وہ چھلانگ مار دیتا ہے جانتے ہوئے بھی, اور پھر اس کو چوٹ لگتی ہے, اس کی ہڈیاں ٹوٹتی ہیں, وہ جا کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جاتا ہے اور بعد میں لوگوں سے کہتا ہے کہ بھئی میرا تو خیال یہ تھا کہ میں جمپ ماروں گا لیکن میری بچت ہو جائے گی. تو اس کو بیوقوف کہیں گے کہ نہیں کہیں گے کہ بھئی اتنی آبویس چیز جو آپ کو پتہ ہے اور آپ کو بتائی جا رہی ہے اس کے باوجود آپ ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہیں کہ میں جمپ بھی کھڈے میں ماروں اور مجھے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہو. تو ایسا نہیں ہوتا. اسی طریقے سے اگر کسی انسان کو یہ کہا جائے کہ بھئی یہ جو آپ ایگزام دے رہے ہیں اس ایگزام میں پاسنگ مارکس جو ہیں وہ 50 آؤٹ آف 100 ہیں, اگر آپ 50% لیں گے مارکس تو آپ پاس ہو جائیں گے. اب وہ بندہ کہ بھئی نہیں میں مارکس تو لوں گا 20 لیکن میں بڑی امید رکھتا ہوں کہ مجھے پاس کر دیا جائے گا اور مجھے شیٹ دی جائے گی اس میں پاس لکھا ہوا آئے گا. تو یہ امید کیا ہے, یہ بے وقوفی والی بات ہے نا. تو اسی طریقے سے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بالکل کلیئرلی اور اوپنلی بتا دیا ہے کہ تم مجھ سے اچھا گمان رکھو گے تو اچھا فیصلہ ہوگا اور برا گمان رکھو گے تو برا فیصلہ ہوگا, اس کے باوجود کوئی انسان یہ خود سے راستہ اختیار کرے کہ میں نے برا گمان رکھنا ہے تو انسان کے اپنے اوپر بلیم ہے. جب آپ اپنے لیے خیر نہیں چاہتے تو کوئی آپ کے لیے خیر نہیں چاہے گا. جب آپ خود اللہ کی رحمت کو جو ہے وہ حاصل نہیں کرنا چاہتے تو پھر جبراً آپ کو رحمت نہیں مل سکتی. اسی لیے یہاں پہ بڑا کلیئرلی ہمیں یہ کانسیپٹ دے دیا گیا کہ ہمیں ہر حال میں اللہ سے گمان اچھا رکھنا چاہیے, کیونکہ اللہ سے اچھا گمان رکھنے کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے خیر کے فیصلے آئیں گے. اللہ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ کرے گا اور اچھائی کا معاملہ کرے گا.